اس میں جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں، سب سے پہلے تو ہم ان کا تعارف کرائیں گے۔ ہمارے جو مہمان ہیں مفتی انعام اللہ استاد جامعۃ الرشید کراچی کے ہیں، اسی طریقے سے MBA MPhil کراچی یونیورسٹی سے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے مہمان کی طرف چلیں گے۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت تھوڑا سا آپ اپنا تعارف کروا دیں۔ آپ نے ماشاءاللہ میرا تعارف کروا دیا۔ میرا نام انعام اللہ بکھروی ہے اور میں جامعۃ الرشید میں پڑھا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم مینجمنٹ سے بھی تعلق ہے، جس میں سر فہرست ادارہ سازی ہے کہ ادارے کو کیسے بہتر کرنا ہے، کیونکہ جامعۃ الرشید کے اندر تقریباً 32 شعبے ہیں، تو ہر ایک کو بہتر کیسے کرنا ہے اس حوالے سے ہم کام کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ شریعہ اینڈ بزنس میں 8 سال سے میں لکھ رہا ہوں، اس میں آرٹیکل، اور معاون مدیر کی حیثیت سے اس میں بھی کام کرتا ہوں۔ اور کراچی یونیورسٹی سے ہم نے MPhil ہمارا چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کراچی یونیورسٹی سے MBA فائنانس میں کر رکھا ہے، تو اس وجہ سے مینجمنٹ کا الحمدللہ کافی تجربہ ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تو تھے ہمارے ساتھ مفتی انعام اللہ صاحب بکھروی، جو کہ اپنا تعارف خود کروا رہے تھے۔ اب ہم سوال و جواب کی نشست کی طرف چلیں گے۔ سوال نمبر 1 ہمارا ہے کہ مرد کی اقتداء میں خواتین غیر محرم شامل ہوں اور درمیان میں پردہ بھی نہ رہو تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ کوشش کرنی چاہیے کہ پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پردہ جو ہے نا بہت ضروری ہے، تو پردے کا اہتمام کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہمارا ہے کہ دانش علی چکوال سے، نماز تراویح میں جو حافظ نہیں، اس کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ قاری صاحب کہاں سے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ عربی نہیں جانتا اور ذہن میں وسوسے سے آ رہے ہوتے ہیں، کیا اس صورت میں نماز ہو جائے گی اور ثواب مکمل ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ جی بالکل، نماز ہو جائے گی اور ثواب بھی پورا ملے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو آپ اسے خاموشی کے ساتھ سنیں، تو سننے کا ہمیں حکم کیا گیا ہے، تو آپ صرف خاموشی سے جب قرآن مجید کو سنتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو پورا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے تیسرے سوال کی طرف چلیں گے کہ عورت ناپاکی کی صورت میں تسبیحات، ذکر، اذکار کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ جی بالکل کر سکتی ہے۔ یہ جو جب ایام ماہواری وغیرہ ہوتے ہیں یا نفاس کے دن ہوتے ہیں تو اس میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، حج وغیرہ نہیں کر سکتی، عمرہ نہیں کر سکتی، باقی یہ جو ذکر و اذکار وہ کر سکتی ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کسی مجبوری کی وجہ سے رہ گئے ہوں، رمضان کے بعد لگاتار رکھے گا یا وقفے سے رکھ سکتا ہے؟ وقفے سے رکھ سکتا ہے۔ لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اسلام میں شریعت میں اجازت ہے کہ وہ وقفے سے اس کا قضا کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ابرار احمد کراچی سے کہ امام صاحب تراویح کی دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں اور مقتدی صرف التحیات اور درود شریف بھی پڑھ سکتا ہے کہ امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں، کیا مقتدی کو چاہیے کہ امام کے ساتھ سلام پھیر دے یا وہ اپنی دعا مکمل کر کے سلام پھیرے؟ مقتدی کو چاہیے کہ امام کی اقتداء کرے۔ ہاں، اگر اس نے التحیات نہیں پڑھی تھی، ابھی تک نہیں مکمل کی، تو وہ التحیات مکمل کر لے، اس کے بعد وہ سلام پھیر دے۔ اگلے سوال کی طرف چلیں گے کہ حسن علی فیصل آباد سے ہے، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہے، تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ زکوٰۃ کے قرآن مجید میں جو مصارف بیان کیے گئے ہیں وہ 8 ہیں، اور ان 8 مصارف کو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حلیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف گنوائے ہیں، جن میں پہلا فقراء ہے، مساکین ہیں، عاملین زکوٰۃ ہیں، اور مؤلفۃ القلوب ہیں، غلام کی آزادی، مقروض، اور فی سبیل اللہ اور مسافر۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہوگی کہ فقراء جو پہلے 2 مصارف ہیں، مصرف ہیں، فقراء اور مساکین، تو فقیر جو وہ ہوتا ہے، فقیر اور مسکین میں جب ہم فرق کرتے ہیں تو فقیر اس کو کہا جاتا ہے جو تنگ دست ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس مال ہوتا ہے لیکن اس سے اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی، جبکہ مسکین جو ہوتا ہے وہ تہی دست ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد بالکل کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، مال وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ اس میں تھوڑی سی تفصیل تھی۔ اور عاملین زکوٰۃ، وہ لوگ جو زکوٰۃ وغیرہ اکٹھی کرتے ہیں، ان کو اس کام پہ لگایا گیا ہے کہ وہ زکوٰۃ اکٹھی کریں، تو ان کو زکوٰۃ میں سے
پیسے دیے جا سکتے ہیں، چاہے وہ تنخواہ کی مد میں کیوں نہ ہوں۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں تو ان کی دل جوئی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کو مالی سپورٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے غلام کی آزادی، آج کل غلاموں کا دور نہیں رہا، تو اگر ایسا ہو تو ان کو بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طریقے مقروض، ایک بندہ بہت قرضے کے نیچے دب گیا ہے، اس کے مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ کسی کا قرض ادا کر سکے، تو آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کا قرضہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے وفی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جو لوگ ہیں آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس میں وہ چاہے وہ جہاد کوئی کر رہا ہو، علم دین حاصل کر رہا ہو، اور جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے آخری جو مصرف بیان کیا گیا قرآن مجید میں وہ مسافر وابن السبیل ہے۔ وابن السبیل سے مراد مسافر کو کہتے ہیں، اور مسافر ایسا جو چاہے وہ گھر میں تو مالدار ہے، اپنے علاقے میں وہ مالدار ہے، لیکن دوران سفر اس کے پاس پیسے گم ہو گئے یا چھن گئے، اب وہ غریب ہو گیا، تو اس کو بھی زکوٰۃ کی مد میں آپ پیسے دے سکتے ہیں، زکوٰۃ میں سے پیسے اس کو دیے جا سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے، اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ اگلا سوال ہے فرید اللہ خان کا پشاور سے، کیا ٹوٹ برش کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن یہ ٹوتھ برش کرنا یہ مکروہ ہے۔ ہاں اگر اس کے ذرات وغیرہ یا اگر وہ تھوک کے اندر معدے میں چلے گئے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگلا سوال ہے محمد سمیع انڈیا سے، کیا تراویح 4 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ اصل تو یہ ہے کہ جو متوارث طریقہ چلا آ رہا ہے صدیوں سے، اس میں تو یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھیں، 2 رکعت پڑھ کے آپ سلام پھیر لیں۔ اگر آپ 4 پڑھتے ہیں تو ہو تو جائے گی، لیکن یہ متوارث طریقہ نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے افتخار بادشاہ ڈیرہ غازی خان سے، کہ نماز میں درود ابراہیمی کی جگہ کوئی اور درود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ جی پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے محمد قاسم چکوال سے، کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر سفر پر چلا جائے اور راستے میں روزہ توڑ دے تو صرف قضا ہوگی یا کفارہ بھی ہوگا؟ اگر اس نے روزہ رکھ لیا ہے اور سفر بعد میں شروع کیا ہے تو اگر وہ روزہ توڑے گا تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، قضا نہیں ہوگی بلکہ کفارہ اسے ادا کرنا پڑے گا۔ وہ جو پوری تفصیل ہے کہ 60 مساکین کو کھانا کھلائے یا 60 دن کے مسلسل روزے رکھے، اس طریقہ تو کفارہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اگلا سوال ہے فقی الزمان اٹک سے، کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے خلاصی کا، کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں؟ جی بالکل، یہ اس کے بارے میں مختلف طرق ہیں، اور شعب الامان میں یہ شعب الایمان جو کتاب ہے اس کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی ہے، اور اسی طریقے سے صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسی طریقے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، رمضان اول رحمت وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ تو یہ حدیث ذکر کی گئی ہے، اور محدثین کا کہنا یہ ہے کہ ایسی حدیث جو فضائل کے بعد میں وارد ہوئی ہوں تو ان میں بہت زیادہ ان چیزوں کو اسناد وغیرہ پہ جرح نہیں کی جاتی، وہ قابل قبول ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے بہت بڑے بڑے محدثین نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وزن قرآن پہ سے الفتویٰ آن لائن ٹرانسمیشن۔ الفتویٰ آن لائن رمضان ٹرانسمیشن کے اندر آپ اپنے مسائل اور ان کا حل پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی بھی مسئلہ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے فیس بک کمنٹ بار کے اندر اپنا مسئلہ لکھ کر، یا اسی طریقے سے جو اسکرین پر ہمارا نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر پر آپ اپنا مسئلہ لکھ کر ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد یا بعد کے اندر آپ کے تمام مسائل کا حل ہم آپ کو بتا دیا کریں گے۔ ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ محمد آسٹریلیا سے ہے کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ایسی کوئی حدیث موجود ہے کہ نہیں؟ جی بالکل ایسی حدیث موجود ہے، اور یہ سنن نسائی میں حدیث ذکر کی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم النساء والطیب، اور اس حدیث کا دوسرا جو حصہ ہے وہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو محبوب چیزیں بنائی ہیں
وہ عورتیں ہیں اور خوشبو ہے. اور جو اگلے حدیث کا ٹکڑا نقل فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. اور یہ سنن نسائی میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے، مذکور ہے. اگلا سوال ہے عبد الحنان چکوال سے کہ اگر 3 رکعت تراویح پڑھا دی اور سجدہ صاحب کر لیا تو کہ تراویح ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی، بلکہ ان کو ایسا کرنا چاہیے کہ وہ چوتھی رکعت ملا لیں، پھر چوتھی رکعت کے بعد وہ جب تشہد میں بیٹھے وہاں سجدہ صاحب کر لیں تو پھر 4 تراویح ان کی ہو جائیں گی. اگلا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں کورونا ٹیسٹ کے لیے سیمپل، اس کا ٹیسٹ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ناک کے ذریعے حلق سے لیا جاتا ہے، کیا دینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر وہ ایسی چیزوں کہ وہ اگر میدے کی طرف چلی جائے تو پھر روزہ ٹوٹتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگلا سوال ہے حافظ حماد اللہ جنگ سے کہ تراویح میں امام تشہد وغیرہ بہت جلدی پڑھتے ہیں، پیچھے اکثر مقتدیوں کی رہ جاتی ہے، کیا درود ابراہیمی کی جگہ کوئی چھوٹا درود پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ پہلے کسی نے پہلے بھی سوال کیا ہے، تو بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر نہیں بھی پڑھیں گے تو آپ نے امام کی اقتداء کرنی ہے. امام سلام پھیر دیتا ہے تو آپ بھی امام کی اقتداء میں سلام پھیر دیں گے. پہلے بھی تفصیل بیان کی تھی. ہاں اگر مقتدی کی اتحیات مکمل نہیں ہوئی تو وہ اتحیات مکمل کر کے پھر امام کی اقتداء میں سلام پھیر دے گا. اگلا سوال ہے حافظ عبد الخالق بیلجیم سے ہے، کچھ سال پہلے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس سال 3000 روپے میری زکوٰۃ بنتی تھی، اب ان روپوں کے برابر یورو ادا کرنے سے کیا میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی کہ نہیں ادا ہوگی؟ بالکل ہو جائے گی، کیونکہ اسی مالیت کے آپ چیز دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اگلا سوال ہے اسرار خان آسٹریا سے کہ میری بیوی 4 ماہ سے حاملہ ہے اور اس کو شوگر ہے، کیونکہ آخری بچے کی پیدائش کے وقت بھی اس کو شوگر تھی، ڈاکٹر نے انسولین دیا تھا، لیکن اب کورونا کی وجہ سے ڈاکٹرز بند ہیں اور روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر مرض ایسی ہے کہ روزہ رکھتے ہیں تو مرض بڑھ جاتا ہے، اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو وہ روزہ نہ رکھے بلکہ اس کی پھر قضا بعد میں کر لے. ہاں اگر وہ ایسا ہے کہ مرض کی شدت نہیں بڑھتی تو پھر وہ روزہ رکھ سکتی ہے. اگلا سوال ہے محمد عمیر شکارپور سے کہ قصیدہ برد شریف سننا یا پڑھنا کیسا ہے؟ بالکل صحیح ہے اور قارئ ثواب ہے. اگلا سوال ہے اشفاق احمد کشمیر سے کہ میں حنفی مسلک سے ہوں اور ہماری مسجد میں عصر کی نماز شافعی مسلک کے مطابق پڑھائی جاتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس کے علاوہ کوئی اس کا حل نہ ہو تو تنہا نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ باجماعت نماز شافعی مسلک کے پیچھے پڑھ لیں. انشاءاللہ نماز ان کو باجماعت نماز کا ثواب ملے گا. اگلا سوال ہے رضوان انڈیا سے کہ بیان سنتے سنتے اگر تسبیح وغیرہ پڑھ لی جائے تو کیا تسبیح کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ احتیاط تو یہ کرنی چاہیے کہ جب بیان ہو رہا ہو تو آپ بیان سنیں، اب تسبیح نہ کریں. تو بیان ایک وقت میں ایک کام کرنا چاہیے. اگر ایک وقت میں بہت سارے کام کریں گے تو کوئی کام بھی صحیح ڈھنگ کا نہیں ہوگا. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بیان ہو رہا ہے تو آپ بیان سنیں، آپ تسبیحات نہ کریں. اگلا سوال ہے سید کامران عارف کہ موبائل میں قرآن ایپ کرنا اور اس کو بغیر وضو کے پڑھنا کیسا ہے؟ بالکل ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا تو صحیح ہے. آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جب کبھی آپ کو موقع ملتا ہے، کہیں بھی آپ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ قرآن مجید کھول کے پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ویسے آپ کو اپنے پاس قرآن مجید رکھیں تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، تو موبائل سے ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ صحیح ہے. اور دوسری جو یہ بات پوچھی جا رہی ہے کہ بغیر وضو کے تلاوت کرنا کیسا ہے، تو بغیر وضو کے بھی تلاوت آپ کر سکتے ہیں موبائل سے. احتیاط اس میں یہ ہے کہ اور قرآن کے ادب کا تقاضا اور قرآن کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ باوضو قرآن مجید کی تلاوت کی جائے. اگلا سوال ہے شاہد ساگر اسلام آباد سے کہ میری والدہ کو ہائی شوگر ہے اور روزہ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے کیا کریں؟
پہلے بھی ایک ساتھی نے سوال پوچھا، اس کا ہم نے جواب دیا ہے کہ اگر مرض کی شدت بڑھنے کا خطرہ ہے تو پھر روزہ نہ رکھا جائے، بعد میں اس کی قضا کر لی جائے، اور اگر مرض کی شدت میں اضافہ کا خطرہ نہیں ہے تو پھر روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اگلا سوال ہے تہذیب انور سواد سے کہ میں نے سنا ہے کہ قبرستان میں سورہ یاسین پڑھنے سے تمام مردوں پر 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ ایسی روایت کوئی نظر سے نہیں گزری کہ جس کے بارے میں درست یا غلط کہا جائے۔ اگلا سوال ہے خلیل اللہ کراچی سے کہ روزے کی حالت میں حجامہ کرانا کیسا ہے؟ حجامہ کروانا تو صحیح ہے، لیکن یہ دیکھ لینا چاہیے کہ حجامہ کروانے کی وجہ سے طبیعت تو نہیں خراب ہو رہی جس سے روزہ جو ہے وہ خراب ہو، تو اگر ایسا ہے تو پھر حجامہ نہیں کروانا چاہیے، ورنہ حجامہ کروانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزے پہ اثر نہیں پڑے گا۔ اگلا سوال ہے تہذیب کراچی سے کہ مسجد میں جاتے تھے تو اعتکاف کی نیت کرتے تھے، لیکن موجودہ حالات کے پیش نظر ہم گھر میں جماعت کراتے ہیں، کیا ہم اس میں بھی اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ آپ جو نماز کے لیے ایک جگہ مقرر کر لیں کہ جہاں ہم نے نماز پڑھنی ہے، تو جب آپ وہاں اس جگہ پہ بیٹھتے ہیں پہنچتے ہیں تو آپ نیت کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ہے ثناء اللہ سیالکوٹ سے کہ اگر مسجدوں میں عورت کا آنا منع ہے تو بیت اللہ اور مسجد نبوی میں کیوں جاتی ہیں؟ مسجدوں میں عورت کا آنا شریعت میں منع نہیں ہے، بلکہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ عورتیں گھر میں ہی نماز پڑھیں، اور یہ روایات کی روشنی میں کہا جاتا ہے، حدیث کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اس سے زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور باقی جو کہا گیا ہے کہ بیت اللہ میں جانا اور مسجد نبی میں جانا، جو ہم بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں یا مسجد نبی کی، تو بعض عبادتیں ایسی ہوتی ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ اس محل کے ساتھ خاص ہیں، حج کرنا اور جو طواف کرنا وہ بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو آپ وہاں جا کے طواف وغیرہ کر سکتے ہیں، طواف زیارت وغیرہ جو بھی ہیں، تو وہ آپ ہر جگہ نہیں کر سکتے، اور جو نماز آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے زمین کو مسجد بنا دی تو آپ نماز کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ دلیل بنانا کہ جب ہم بیت اللہ کی طرف جا سکتے ہیں، مسجد نبی کی طرف جا سکتے ہیں، تو پھر یہاں مسجدوں میں منع کیوں کیا گیا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، یہ میں نے ذکر کر دیا کہ مسجدوں میں جانا منع نہیں ہے، بلکہ شریعت میں بتایا گیا کہ احتیاط یہ ہے کہ عورتیں گھر میں نماز پڑھیں۔ اگلا سوال ہے محمد خان، حنفی مسلک کے لوگ ظہر کب تک پڑھ سکتے ہیں اور عصر کب شروع ہوتی ہے؟ اصل میں جو اب تک ہم پڑھتے آئے ہیں، جو سنتے آئے ہیں، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ تو یہی ہے کہ جو سایہ اصلی ہے، جو زوال کے وقت ایک سایہ اصلی ہوتا ہے، اس کے علاوہ 2 مثل سایہ ہو تو یہ ظہر کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج کل اس چیزوں کی اتنی لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی کہ سایہ کی کیسے پیمائش کرنی ہے، اور شہروں میں جو بند جگہ ہوتی ہیں وہاں تو اس کا بالکل اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو ایسے میں آپ دیکھیں گے کہ مساجد کے اندر وہاں کیلنڈر لگایا ہوتا ہے، اس میں اوقات لکھے ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھ کے آپ اپنے اوقات کا اعتبار کریں۔ اگلا سوال ہے زاہد جلندر سے کہ بواسیر کے موقعوں پر دوائی لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا، آپ لگا سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے اسامہ راولپنڈی سے کہ جمعے کے دن قبرستان جانا واجب ہے، میں نے سنا ہے کہ اگر نہیں جائیں گے تو انسان گناہ گار ہوگا۔ نہیں، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، ایسی کوئی بات پڑھی سنی نہیں ہے۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الفتویٰ آن لائن بزم قرآن پیج سے۔ الفتویٰ آن لائن آپ کے لیے لایا آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ اگر آپ ہم سے آپ کے اپنے مسائل پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے فیس بک کمنٹ بار کے اندر اپنا مسائل لکھ کر ہم کو بھیج دیں گے، یا اسی طریقے سے جو ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ شو ہو رہا ہے تو آپ اس پر ہمیں اپنا مسئلہ لکھ کر ہمیں بھیج دیں، انشاءاللہ جلد یا بعد میں آپ کے مسئلے کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔